علیکم، میں امداد سمرو۔ ڈنڈا چلانے کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہوا ہے۔ آغاز راولپنڈی سے ہوا ہے، اڈیالہ جیل سے ہوا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے، رہا ہوتے ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور معاملہ کاغذات نامزدگیوں کا ہے۔ لیکن کاغذات نامزدگیوں سے پہلے ایک بڑا جھٹکا جو پیپلز پارٹی کو، بلاول بھٹو زرداری کو ملا ہے۔ مسلم لیگ نون نے متحرک ہوتے ہی پنجاب میں پہلا حملہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر کیا ہے، اور پیپلز پارٹی سے ایک سیٹ انتخابات سے پہلے چھین لی ہے۔ مخدوم سید فیصل صالح حیات مسلم لیگ نون میں باضابطہ شامل ہو گئے۔ نواز شریف صاحب پہنچے ہوئے تھے شاہ جوڑا، اور وہاں پر پریس کانفرنس کے ذریعے، میڈیا سے گفتگو کے ذریعے اعلان ہوا اپنا مخدوم سید فیصل صالح حیات کا، پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر خیرباد کہہ کے مسلم لیگ نون میں شامل ہونے۔ وہ اکیلے نہیں گئے، اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ گئے ہیں، اپنے تمام سپورٹرز کے ساتھ گئے ہیں۔ اس میں کئی پیپلز پارٹی کی پرانی فیملیز، جیسے خالد کھرل جو پیپلز پارٹی کے اپنا رہنما تھے، محترمہ بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھی تھے، ان کا خاندان بھی مسلم لیگ نون میں چلا گیا ہوا ہے۔ حیدر کھرل ان کے صاحبزادے ہیں، کل ان سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ بھی پھر وہیں جائیں گے جہاں مخدوم فیصل صالح حیات صاحب جائیں گے۔ تو دوسرا معاملہ جو ہے، بلکہ تیسرا معاملہ پھر ہوگا نا، وہ ہے کاغذات نامزدگیوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے معاملہ توشہ خانہ کی سزا کا۔ عمران خان صاحب کے اوپر اعتراض آ گیا ہوا ہے کہ جی یہ تو سزا یافتہ ہیں صاحب، ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کر دیے جائیں، یہ جموئی کیوں ہوئے؟ اب اس پر ظاہر ہے الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے، اسٹاف ہے، متعلقہ ریٹرننگ افسر ہے، وہ اس پر سماعت کریں گے۔ لیکن ایک درخواست عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ میں گئی ہوئی تھی، اس پر سپریم کورٹ نے فی الحال کہہ دیا کہ جی آئندہ ہفتے تک تو اس پر سماعت نہیں ہوگی۔ اگر آئندہ ہفتے تک اس پر سماعت نہیں ہوتی اور عمران خان صاحب کے کاغذات مسترد ہو جاتے ہیں سزا یافتہ ہونے کی بنیاد پر، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائنلی عمران خان صاحب مائنس ہو گئے، کیونکہ عمران خان صاحب کو پلس کرنے کی کوششیں طرح طرح سے ہو رہی تھی، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب پلس ہو۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری، ان کے کاغذات کے اوپر بھی اعتراضات آ گئے ہیں۔ تو ان ساری باتوں پر، ان سارے معاملات پر بات کریں گے، اور آغاز کر لیتے ہیں میرا خیال ہے ہم گرفتاری سے۔ سندھی میں کہتے ہیں اٹھ تڑہ پہ رڑیا جڑا بورا پہ سدیا۔ ہم تو اس وقت چیخ رہے تھے کہ مت کھیلو یہ کھیل دوبارہ، مت آغاز کرو اس کا، یہ کھیل کسی کا نہیں ہوتا، جو یہ کھیل کھیلتا ہے وہ اس کو اپنے جکڑ میں لے لیتا ہے، اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے۔ نفرت اور انتقام کی آگ بالآخر اس کو جلاتی ہے جو اس آگ میں ایندھن ڈالتا ہے، جو اپنے مخالفین کو اس آگ کی نظر کرنا چاہتا ہے، وہ اس آگ میں خود جل جاتا ہے۔ تقسیم کی سیاست کبھی کسی کی نہیں ہوئی، بارہا کا، مگر ملتان کے معزز رکن قومی اسمبلی، آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو کی اس تقریر میں وہ جملہ کہ میرے معزز ممبر ملتان، وہ تکبر، وہ لب و لہجہ جو شاہ محمود قریشی صاحب اختیار کیا کرتے تھے قومی اسمبلی میں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ زرداری، یہ بلاول، کل کا بچہ، چھوٹے بچے، یوسف رضا گیلانی، کیا کیا نہیں تھا۔ آصف زرداری کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی ساری کی ساری خوشی سے بیانات جاری کر رہی تھی کہ جی اچھا ہوا یہ گرفتار ہو گئے۔ ہم کہتے تھے کہ مت کرو، یہ کھیل مت کھیلو۔ نواز شریف نے یہ کھیل کھیلا تھا، خود نواز شریف پہ جیل گئے، ایک بار نہیں 2 بار گئے، 2 بار جلا وطن ہوئے۔ تم لوگوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا، یہ ہم اس وقت بھی کہتے تھے، ہمارے ویلاگز پڑے ہوئے، ٹویٹر پر اپنا ٹویٹس پڑے ہوئے اس وقت جو کہتے تھے، لیکن نہیں، سمجھ نہیں آتا تھا۔ یہ وہ گڑھا کھود رہے تھے جس میں باقی تو گر کر نکل گئے، انہوں نے دفن ہونا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، بہت تکلیف ہوئی صبح صبح جب میں نے مناظر دیکھے کہ تھے تو پاکستان کے وزیر خارجہ نا شاہ محمود قریشی صاحب، بے شک سیاست میں رکھ رکھا انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، بے شک انہوں نے جس تھالی میں کھایا اس میں چھید کیا، بے شک وہ کسی کے نہ ہوئے، لیکن اس کے باوجود تھے تو پاکستان کے وزیر خارجہ، 2 ٹائم وزیر خارجہ۔ شاہ محمود قریشی رہا ہوتے ہیں، پہلے بھی یہ ہوا،
دوبارہ گرفتار ہوئے دوبارہ فائنلی وہ کسی کمٹمنٹ کے ساتھ باہر آئے تھے، وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکے، اس کے بعد دوبارہ گرفتار ہو گئے۔ کمٹمنٹ کیا تھی کہ جی میں عمران خان صاحب کو کوشش کروں گا کہ خان صاحب پیچھے ہٹ جائیں، 9 مئی کا واقعہ ہو چکا ہوا ہے، آپ کے لیے قبولیت نہیں ہے، آپ چپ کر جائیں، پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ جی نہیں۔ اس کے بعد قریشی صاحب دوبارہ گرفتار ہو گئے، سائفر میں گرفتار۔ سائفر میں ضمانت ہوتی ہے سپریم کورٹ سے، آپ سوچیں اس سے بڑی عدالت نہیں ہے پاکستان میں، سپریم کورٹ ضمانت دیتی ہے، رہا کرنے کا آرڈر جاری کرتی ہے۔ گزشتہ ہفتے جمعے کو ضمانت ہوتی ہے اور آج بدھ کو ان کی رہائی ہوتی ہے اتنے دنوں کے بعد۔ لیکن اس سے پہلے پتا چل جاتا ہے ادارے ایڈمنسٹریشن کو کہ وہ رہا ہو جائیں گے، تو 3 MPO کے تحت ان کو 15 دن کے لیے نظر بند کرنے کے آرڈر جاری کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، اور پھر وہ آرڈر صبح وتھڈرا کر لیے جاتے ہیں، ان کو جیل سے رہا کیا جاتا ہے۔ وہ جیل میں آ کر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی جناب یہ جیل سے باہر آ کر یہ دیکھیں، یہ میری ضمانت سپریم کورٹ نے کی ہے، سپریم کورٹ کے 3 جسٹسز نے میری ضمانت لی ہے اور یہ مجھے دوبارہ گرفتار کرنے آ گئے۔ شاہ محمود قریشی صاحب تقریر کر رہے ہیں، کہتے ہیں میڈیا والے کدھر ہیں، تو اتنے میں پھر ایک انسپیکٹر یا DSP جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بس کرے، چھوڑے، چلے، دھکا دیتے ہیں، آگے کھینچتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ پولیس والے، اور پھر پولیس والے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ پھر سادہ کپڑوں میں ملبوس نہ جانے کون، پولیس سے تھے، کسی اور ایجنسی سے تھے، پتہ نہیں کون تھے، وہ دھکے دیتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب کو لے کر جاتے ہیں بختر بند گاڑی میں، تذلیل کرتے ہوئے۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ، ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے عہدے کی توقیر نہیں کریں گے نا، اپنا وقار آپ خود اپنا نہیں اپنے ٹائم پر برقرار رکھیں گے، تو پھر آپ ٹکے ٹوکری ہو جاتے ہیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی شاہ محمود قریشی کو اس طرح گرفتار ہوتے دیکھ کر، نہیں ہونا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ تاریخ درست کرنا بھی ضروری ہے۔ جو کچھ ہوا ہے، شاہ محمود قریشی کے ساتھ جب ہتھکڑی ان کو لگا کر پیش کیا جاتا تھا تب بھی مذمت کی، آج دھکے دیے گئے تب بھی اس عمل کو شرمناک عمل میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن مذاق شروع کس نے کیا تھا؟ سوال یہ ہے، جب ہمارے جیسے لوگ کہتے تھے کہ مت کرو مت کرو، تو ہمیں کہا جاتا تھا یہ تو فلاں کی بولی بول رہے ہیں، یہ تو آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی کے الفاظ اپنی اپوزیشن کو کیا کہا کرتے تھے، یہ مودی کی زبان بول رہے ہیں، یہ انڈین ایجنٹ ہیں، یہی بات کہتے تھے نا، تقریریں پڑھی ہیں ان ریکارڈ قومی اسمبلی کی۔ تو جو کھیل کھیلا جا رہا تھا، وہ کھیل یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کھیل رہے ہیں، جیسے نواز شریف سمجھ رہے ہوتے تھے کہ جی یہ سیف الرحمان کے ذریعے میں کھیل کھیل رہا ہوں، مگر ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ تو جس طرح عمران خان کے ذریعے نواز شریف کے، آصف زرداری کے خلاف، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی تھیں، یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ کھیل کھیل رہے ہیں، ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں، تم لوگ استعمال ہو رہے ہو۔ 2008 سے 2013 تک پاکستان میں انتقام کی سیاست ختم ہو گئی تھی، یہ کریڈٹ آصف زرداری کو، پیپلز پارٹی کو دینا پڑے گا، ختم ہو گئی تھی۔ ایک سنگل کوئی پولیٹیکل ورکر، لیڈر تو دور کی بات، ایک ورکر بھی جیل میں نہیں تھا، سیاسی قیدی۔ 2013 سے 2018 تک پھر کہتے ہیں نا وہ عادت تو سے بندہ مجبور ہوتا ہے، تو نواز شریف صاحب کی تو سیاست یہی رہی ہمیشہ، تو انہوں نے پھر اس میں تھوڑا سا دوبارہ وہ انتقام کی سیاست اور وہ ڈالنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر عاصم گرفتار ہوئے تھے، پھر جعلی اکاؤنٹس والا معاملہ، وہ بشیر میمن صاحب کے ذریعے، وہ سارا کچھ تو بہرحال، لیکن پھر بھی اس لیول پر نہیں تھا۔ یہ صاحب جو لاڈلے، سابقہ لاڈلے عمران خان صاحب، ان کو لایا اس لیے گیا تھا کہ یہ سیاستدانوں کی لڑائی آپس میں ختم ہو گئی ہے، یہ میثاق جمہوریت کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فوج کو مداخلت کی دعوت نہیں دینی، یہ کہتے ہیں ہم نے اقتدار عوام کے ذریعے لینا ہے، عوام کے ذریعے ختم کرنا ہے۔ ان کو لایا گیا تھا، انہوں نے حدیں پار کر دی تھی، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، کسی کا گھر محفوظ نہیں تھا، کسی کی چار دیواری محفوظ نہیں تھی، جیل کے اندر سے باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا گیا تھا، مریم نواز کا آپ کو یاد ہوگا، ہسپتال سے فریال تالپور کو آدھی رات کو دھکے دے کر گرفتار کیا گیا تھا، لٹرلی۔ وہ آصفہ بھٹو
جس کی والدہ کی آج 16ویں برسی ہے، وہ اپنے بیمار والد سے کسٹڈی میں اسپتال ملنے گئیں، ان کو دھکے دیے گئے تھے، وہاں والد سے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ تو یہ کس کے دور میں ہوا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ عمران خان کے دور میں۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس سارے عمل کو سپورٹ کر رہے تھے۔ آج ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، قابل مذمت ہے، شرمناک ہے، مگر ذرا سوچیں اور قوم کو بتائیں، قریشی صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی، کہ وہ کس کا کھیل کھیل رہے تھے، وہ کس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے تھے، اور پھر جن کے ہاتھوں وہ استعمال ہو رہے تھے آج وہی ان کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیاسی عمل کو کمزور کیا تھا۔ کیونکہ آج محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی ہے، انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر، جب نواز شریف وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی عمل کو بدنام کیا جا رہا ہے، کوئی اور آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہی، وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کی سیاست کی، پاکستان کے عوامی نمائندوں کی عزت کی بات کر رہی ہوں۔ اس وقت بھی نواز شریف عمران خان بنے ہوئے تھے، بعد میں جب خود گرفتار ہوئے، جب خود ہتھکڑیاں لگی، جب خود جہاز کے ساتھ اپنا زنجیر کے ساتھ، جہاز کی سیٹ کے ساتھ باندھا گیا تھا، تب سمجھ آیا تھا، اور ان کو بھی اب سمجھ آیا ہے، لیکن اعتراف کریں گے، ان کو قوم کو بتانا ہوگا کہ کس کا کھیل کھیل رہے تھے۔ آج جو کچھ ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ وہی ہیں جن کے کہنے پر یہ سارا کچھ کھیل کر رہے تھے، لیکن اس سب کے باوجود کسی طور پر بھی کسی قسم کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ایک سیاستدان کو، جس کی بیٹی مہربانوں کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ رتبے کا خیال بھی نہیں رکھا گیا، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ شاہ محمود قریشی کو کیوں اور کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ وہ نہ صرف سابق وزیر خارجہ ہیں، بلکہ پاکستان کی، بلکہ وہ کہہ رہی ہیں ایشیا کی سب سے بڑی گدی نشین ہے بہاؤالدین زکریا کے، ان کے اس رتبے کا خیال بھی نہیں رکھا گیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے میرونسا صاحبہ، میں نے شروع میں یہ بات کی کہ اگر شاہ محمود قریشی کو اپنی وزیر خارجہ ہونے کا اگر تھوڑا سا احساس ہوتا تو اس وقت بہیو کرتے وزیر خارجہ کے طور پر۔ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنی گدی کا اتنا خیال ہوتا، اس کے وقار کا، تو اس وقت وہ اس کا خیال رکھتے جب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وہ اپنے ہی شہر کے ملتان کے گیلانیوں کو ان کے خلاف عجیب و غریب قسم کی کیا ہوتا ہے تمسخر اڑانے کے طرز میں اپنا تقریر کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، قابل مذمت ہے، غلط ہو رہا ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہونے والے رویے کے خلاف بات کرنی چاہیے، ورنہ کل ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہے N122 لاہور، اس پر جناب مسلم لیگ نون کے میاں نصیر صاحب ہیں، انہوں نے اعتراض دائر کر دیا ہے کہ جن کے کاغذات مسترد کیے جائیں، اور گراؤنڈ بڑی سالڈ ہے۔ گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ میں سزا یافتہ ہیں، نااہل کیے گئے ہوئے ہیں، ان کی سزا معطل ہے لیکن ختم نہیں ہوئی، یعنی فیصلہ برقرار ہے، سزا معطل ہے، تو لہذا ان کے کاغذات مسترد کیے جائیں۔ اسی مدعے کو لے کر عمران خان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ گئے ہوئے تھے، اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے کہ جس سزا جو ہے عمران خان صاحب کی معطل کی جائے تاکہ وہ الیکشن میں لڑ سکیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا، انہوں نے مسترد کر دی عمران خان صاحب کی پٹیشن۔ اسی پٹیشن کو سپریم کورٹ میں لے کر گئے، آج اس کی سماعت ہوئی۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس اطہر مین اللہ صاحب نے سماعت کی، اور قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ جی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کی سماعت کریں، وجہ یہ ہے کہ جی ایک ڈی وی کا فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور ہم 2 رکنی بینچ اس پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس چھٹیاں ختم کر کے آئیں گے 1 ہفتے کے بعد، تو اس کے بعد پھر یہ اپنا لارجر بینچ میں جا سکتا ہے معاملہ، اور لارجر بینچ اس معاملے کو سنے گا۔ تو آرگیومنٹ ہو رہا تھا وکیلوں کو، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں سن سکتے، اور جج صاحبان اٹھ کر چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کم از کم ان انتخابات کے لیے تو مائنس ہے، ان کو جو نااہلی ہے، ان کی جو سزا ہے، وہ سپریم کورٹ تک سے آج تک کے دن اور اگلے 1 ہفتے تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا۔ تو لہذا خان صاحب جو ہے وہ تو ہو گئے ایک طرح سے آؤٹ۔ اب ان کی پارٹی کو بلے کا نشان تو مل گیا، کب تک رہے گا وہ کچھ نہیں پتا۔ اچھا، عمران خان اپنا بلاول بھٹو زرداری، ان کے اوپر جناب لاہور میں ایک شہری نے اعتراض کیا ہے۔ شہری بڑے آتے ہیں ہمارے ہاں بھائی، یہ عام شہری پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں۔ N127 پر اعتراض یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ، جبکہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے۔ 2 پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی کا نشان تلوار ہے، پارلیمنٹیرینز کا نشان تیر ہے۔ تو قانون کے مطابق 2017 کے ایکٹ کے مطابق، الیکشن ایکٹ کے مطابق، ایک پارٹی کا
رکن دوسری پارٹی کا رکن نہیں بن سکتا، تو ان کے کاغذات مسترد کیے جائیں۔ لیکن ان کو جنہوں نے اعتراض دائر کیا ان کی تشفی کروا دوں کہ بلاول بھٹو کی پارٹی اور آصف زرداری کی پارٹی دونوں میں انتخابی اتحاد ہوا ہے۔ جب انتخابی اتحاد ہوتا ہے تو پھر ایک نشان پر انتخابات لڑے جا سکتے ہیں۔ اور مریم نواز صاحبہ پی پی 80 سرگودا، وہاں پر اعتراض آ گیا کہ مریم نواز صاحبہ کے جعلی دستخط ہیں، اور یہ اعتراض دائر کرنے والا بھی جو ہے وہ کوئی عام شہری سا ہی ہے، اور جعلی دستخط ہیں اور انہوں نے اثاثے اپنے چھپائے ہوئے تھے، لہٰذا اور پھر سزا یافتہ بھی تھی، صادق اور امین بھی نہیں ہے، لہٰذا ان کے کاغذات بھی مسترد کر دیے جائیں۔ تو مریم اور بلاول کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ برقرار رہیں گے، وہ اڑ جائیں گے۔ عمران خان کے اوپر جو اعتراض ہے اس کو میرا خیال ہے خاطر میں لایا جائے گا اور خان صاحب کے کاغذات مسترد ہو جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔